السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کے فضل اور کرم سے بالکل اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین۔ یہاں پہ جناب ہو رہا ہے شام کا ٹائم اور میں نے یہاں شام سے ہی اپنی ویڈیو سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ کوئی کنٹینٹ نہیں ملتا سوائے کوکنگ کے۔ آج کل جو ہے بس کچھ میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں اپنے ولاگ کیوں نہیں ڈال رہی ڈیلی روٹین کے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ تو یہاں پہ جی میرے پاس بینگن رکھے ہوئے تھے دو، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے آلو بینگن کی سبزی بنائی تھی تو میرا دل کرا تھا پکوڑے کھانے کو، جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ بچے بینگن نہیں کھاتے، ان کے لیے میں نے آلو کے بنا لی اور خود میں نے اپنے لیے جو ہے وہ بینگن کے پکوڑے بنائے۔ موسم بہت اچھا تھا جناب۔ یہ ہے نیکسٹ ڈے مارننگ کا ولاگ، جہاں پہ میں بنا رہی ہوں آج کیا بنا رہی ہوں، بھول گئی میں کہ میں نے کس چیز کی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ہاں، یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ماش کی دال، اور یہاں پہ جو ہے میں نے پیاز لے لیا، ایک چھوٹے سائز کا پیاز، اس کو باریک چاپ کر لیا۔ پیاز جو ہے وہ کوئی کنڈیشن نہیں کہ آپ نے ڈالنے اس دال میں۔ اس دال میں بغیر پیاز کے بھی دال بہت مزے کی بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ نہیں بھی یوز کرتے، لیکن میں تھوڑا سا چھوٹے سائز کا پیاز لازمی ڈالتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے اس کا فلیور۔ اور اس کو لائٹ براؤن کر کے یہاں پہ میں نے ادرک جو ہے وہ تقریباً 1.5 ٹیبل سپون پیسٹ اور 1 ٹی اسپون جو ہے وہ لہسن، ادرک اس میں زیادہ جاتا ہے اس دال میں، تو 1/2 کپ آئل لیا تھا اور اس میں نے اچھے سے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ پہلے پیاز کو فرائی کریں گے، بعد میں ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ میں اچھے سے فرائی کر لوں گی۔ تو یہاں پہ دال میں بنا رہی ہوں جو ثابت ماش کی جو دال ہوتی ہے چھلکوں والی، ایک تو بغیر چھلکوں کا بھی ملتی ہے مارکیٹ سے، اور میرے گھر میں بنتی ہے ہمیشہ چھلکوں والی دال۔ اس کو میں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے جو ہے بھگو دیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو اچھے سے مل کے جب میں دھوتی ہوں، اوپر سے جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں دال کے وہ پانی کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں، پھر میں اس کو اسٹین کرتی جاتی ہوں، پھر پانی ڈال کے اچھے سے صاف کر لیتی ہوں۔ کچھ جو ہیں وہ تھوڑے کہیں رہ بھی جاتے ہیں، تو بس اس طرح سے دال جو ہے وہ دھل کے صاف ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں نے تمام ثابت گرم مسالہ اور ڈرائی اسپائسز جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں، اور ان کو میں اچھے سے جو ہے بھونوں گی۔ اس میں گرم مسالہ ثابت لازمی ایڈ کیجیے گا، کیونکہ اس دال میں ادرک اور یہ ثابت گرم مسالہ یہ اسی کا ہی فلیور آتا ہے، اور اسی سے ہی دال مزے کی بنتی ہے۔ تو اس کو بالکل میڈیم فلیم پہ آپ نے اچھے سے اس تمام مسالوں کو فرائی کرنا ہے، بھوننا ہے، بالکل تیز آنچ نہیں کرنی کہ مسالہ جلے نہ، اور جتنا ہلکی آنچ پہ اس کو آپ بھونیں گے دال اتنی ہی مزے کی بنے گی۔ بس یہی اس دال کا جو ہے وہ ٹائمنگ ہے۔ باقی دال جو ہے 15 سے 20 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے، اور اتنی ایزی اور ڈیلیشیس ریسیپی ہے، اتنی مزے کی دال بنتی ہے، اور بہت کم انگریڈینٹس آپ کے سامنے میں نے یوز کیے ہیں، اور جھٹپٹ یہ دال تیار ہو جاتی ہے۔ تو دال جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے بھگوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کے جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ میں آرام سے جو ہے وہ پک جاتی ہے۔ آج میں نے دال جو ہے، میں ہمیشہ خالی ماش کی دال بناتی ہوں، لیکن آج میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ اس میں تھوڑی سی چنے کی دال بھی ایڈ کر کے نا تو وہ بناؤ، تو میں چنے کی دال جو ہے وہ میں نے وہ بھی بھگوئی ہوئی تھی۔ یہاں پہ 4 میں نے ٹماٹر یوز کیے ہیں چاپ کیے ہوئے اس طریقے سے۔ اچھا، ٹماٹر اس لیے زیادہ جاتے ہیں کہ پیاز کم ڈالا ہم نے، اور اس کا جو سارا مسالہ ٹماٹر سے ہی بنتا ہے۔ تو میں نے دال جو ہے وہ بھگوئی ہوئی تھی چنے کی بھی، تو اس کو میں نے الگ سے بوائل کر لیا، تقریباً 90% اس کو میں نے پکا لیا ہے، نمک، ہلدی اور سرخ مرچ تھوڑی سی ڈال کے۔ تو باقی جو ہے یہ دال جو ہے یہ اسی مسالے میں ہی بنے گی، اور جب یہ دال بھی 90% کوک ہو جائے گی تو دونوں دالوں کو مکس کر دوں گی۔ یہاں پہ آپ سب لوگ حیران ہوں گے کہ چنے کی دال میں نے سیپریٹ کیوں کوک کی ہے، بوائل کیوں کیا ہے، کیونکہ میرا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ کہ میں نے اکٹھے اس کو بنائی تو چنے کی دال ہارڈ رہ گئی، اور یہ ماش کی دال اوور کوک ہو گئی تھی، زیادہ جلدی سافٹ ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے چنے کی دال کو الگ سے میں نے بوائل کیا، تاکہ یہ کہ پھر میری دونوں دالیں جو ہیں وہ کھلی بنے، الگ الگ دانہ ایک دانہ الگ بنے۔ تو یہاں پہ جناب میں نے ٹماٹر جو ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو اسپیچولا کی مدد سے بالکل میش کر رہی ہوں تاکہ یہ بالکل مکس ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں دال ایڈ کروں گی جو کہ میں نے بھگوئی ہوئی تھی، اور اس کو دھو کے میں نے اس کے چھلکے سارے اتار لیے ہیں، اسٹین کر لیے۔ تو دال جو ہے اس میں ڈال کے 5 منٹ کے لیے دال کو مسالے میں فرائی کروں گی، اور یہ دیکھیں یہ صرف 15 سے 20 منٹ میں دال جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے چینل پہ جو ویوز آتے ہیں
جو میں چینل کی ڈیٹیل کھول کے دیکھتی ہوں کہ کون کون لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ سبسکرائب لوگوں کی پرسنٹیج زیادہ ہے، سبسکرائب کی کم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، ویوز بھی دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کا یہ بہت مہربانی ہے، لیکن پلیز مجھے سبسکرائبر بھی چاہیے، کیونکہ ابھی چینل کو سبسکرائبر واچ ٹائم جو ہے وہ مجھے اپنی چاہیے۔ تو آپ میرے چینل کو اگر دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کو میری کوکنگ ریسیپیز پسند آتی ہیں، تو مطلب یہ کہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کیجیے کہ مطلب آپ کی میری ویڈیوز کے بارے میں ویوز دیا کہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، وہ بھی مجھے بتایا کریں۔ تو یہاں پہ دال میں نے ڈالی ہے۔ دال کے بعد اپنے پانی جو ہے وہ اتنا ایڈ کرنا ہے جیسے چاولوں میں پانی ایڈ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں 90% دال یہاں پہ سافٹ ہو گئی ہے، اور یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے جو ہے وہ میں چنے کی دال بھی ایڈ کر دوں گی۔ اچھا، پانی جو ہے، پانی کا خیال آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ پانی آپ نے اتنے ایڈ کریں جیسے ہم چاولوں میں ایڈ کرتے ہیں نا، تو وہ اتنا ہی پانی آپ نے، سوری باہر ڈور بیل ہو رہی ہے، اس چیز کو اگنور کیجیے گا۔ تو پانی آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کہ جتنا مطلب یہ کہ دال پوری اس میں ڈوب جائے بس، اور اس کے بعد اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے، اور 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دال تقریباً 80 سے 90% گل گئی ہوگی۔ وہاں چنے کی دال ایڈ کر کے 10 منٹ کے لیے آپ نے مزید پکا لینا ہے، اور یہاں پہ ہمارا دونوں دالیں جو ہیں بالکل سافٹ ہو گئی، اور یہاں پہ بہت زیادہ اس کو نرم نہیں کرنا، یہ کہ کھلی کھلی دال رہے اور اس میں اتنا سا پانی ہو جتنا ہم چاولوں کو دم دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پانی ہے، اتنا سا پانی جب ہوگا، جیسے یہ دیکھیں اتنی اس سٹیج پہ آ کے تو آپ نے فلیم جو ہے وہ بند کر دینا ہے، سائڈس پہ آئل آ جائے اور اتنا سا پانی، کیونکہ بالکل آپ پانی اس کا ڈرائی کریں گے تو وہ دال کیا ہوگی کہ وہ بالکل آپ جب بائٹ لیں گے تو وہ دال جو ہے بالکل ڈرائی ہو جائے گی۔ تو یہ ہلکا ہلکا یہ پانی ہوگا، کیونکہ یہ پانی جب چولہا بند کرتے ہیں تو یہ دال جو ہے پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے اور بالکل دال مطلب جوسی بنے گی، لیکن یہ کہ اس میں پانی نہیں ہوگا اگر آپ اس سٹیج پہ آ کے فلیم آف کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے جولین کٹنگ میں جنجر اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا زیادہ سارا ڈال دیا تھا، اور بس یہ جو دال ریڈی ہے، اب میں آفس کے لیے پیک کروں گی۔ ویڈیو پسند آئے، میری ریسپی پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہاں پہ میں نے دیسی گھی جو ہے وہ 1 چمچ ڈالا ہے، کیونکہ اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آ جاتا ہے، اور دال جو ہے وہ بڑی مزے کی تیار ہو گئی بن کے۔ میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے، اس دن واقعی ہی بہت مزے کی دال تیار ہوئی تھی۔ تو اب جی میں آفس کے لیے پیک کروں گی، پھر میں اور میرے بچے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو آ جائیں آپ سب لوگ، جس چیز کو کھانی ہے موسٹ ویلکم۔ تو بڑی مزے کی 15 سے 20 منٹ میں تیار ہونے والی یہ ریسیپی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری لک آئی ہے، اور ابھی میں آپ کو یہاں چیک کرواتی ہوں کہ دال کتنی کھلی کھلی بنی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دال ہمیشہ موسٹلی میں نے گھروں میں دیکھا ہے بالکل گھلی ہوئی، آپس میں مکس ہوئی ہوئی، جیسے ایک بھپا سا بنا ہوتا ہے، اس طرح کی دال ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ میرے سے دال جو ہے ہمیشہ میں اسی طریقے سے ہی بناتی ہوں، اور ایسے ہی بنتی ہے، بالکل گلی ہوئی، سافٹ، اور اس طرح سے جوسی، تو اور ایک ایک دانہ الگ۔ یہ دال فرائی تیار ہے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔